بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، 19ویں روزے کے وظائف کے ساتھ ممتاز احمد ربانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی نوید لے کے آتا ہے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور معمولی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس پوری سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ تو ناظرین، جہاں اس کے بہت سارے روحانی فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فزیکلی اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ملتے ہیں، بالخصوص ایسے ناظرین کہ جو گردے کی درد کا شکار ہیں، گردے کی تکلیف کا شکار ہیں، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سورۃ البلد کی 11 مرتبہ تلاوت کریں، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل چند دن تک جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے چند ہی دنوں میں آپ افاقہ محسوس کریں گے، اور اس عمل کی برکت سے، قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے فیض سے آپ کی گردے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آج انسان افراتفری کا شکار ہے، بے سکونی، بے چینی اور بے قراری ہے۔ آج انسان سکون کی نیند کے لیے بڑی خطیر رقم خرچ کرتا ہے، بڑی بڑی مہنگی میڈیسن استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ تلاوت کریں اور اس کو اپنے ہر روز کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی سکون کے اعتبار سے جتنی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ آپ کو ذہنی، قلبی اور روحانی سکون عطا فرمائے گا، اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی حفاظت کا حصار عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے خطیر رقم خرچ کرتے ہیں، بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ معمول بنائیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کے اخراجات نہیں کرنے پڑیں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر دیا ہے، جو آپ کو آفات زمانہ سے، دشمنوں سے اور دیگر جو انسان کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں، ان سب سے اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ والشمس کی تلاوت کرنی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مریضوں کو کہ جن کو بعض اوقات ڈپریشن کی وجہ سے، بعض اوقات ان کی دنیا کی الجھاؤ کی وجہ سے، دنیا کی مصائب اور مشکلات کی وجہ سے وہ مرگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کے ان کو دورے پڑتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا فہم و ادراک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
ایسے تمام مریضوں کو میں یہ تجویز کروں گا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد سورہ والشمس وضحاہا اس کو آپ 21 مرتبہ تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے روزانہ کا معمول بنائیں۔ جو بالخصوص ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان ہو کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو، تو جب وہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہو، آپ سورہ والشمس 21 مرتبہ پڑھ کے اس کے کان میں پھونک ماریں گے، اللہ رب العزت کے فضل سے اس کو ہوش آ جائے گی، اللہ کریم اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ایک اور فائدہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، ایسے لوگ جو بد زبان ہیں، بڑے چھوٹے سے بات کرتے ہوئے ان کو تمیز نہیں ہے، اپنے اور پرائے سے بات کرتے ہوئے ان کو تہذیب کا سامنا نہیں ہے، بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں، منہ پھٹ جسے کہتے ہیں، اول فول بکتے رہتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بات کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، اگر ان سے نیکی کرنا چاہتے ہیں، بکری کا دودھ لے لیں اور اس کے اوپر سورہ والشمس کو آپ 21 مرتبہ تلاوت کریں اور ایسے لوگوں کو پلا دیں، اور یہ عمل چند دن تک آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ان کے لہجے میں مٹھاس عطا فرمائے گا، اللہ کریم ان کو تہذیب و تمدن سے آشنا کر دے گا، بڑے چھوٹے کی تمیز پیدا ہو جائے گی، اپنے اور پرائے کا ان کو احساس ہوگا، اور جس سے بات کریں گے وہ بڑے نرم لہجے میں بات کریں گے، لطافت سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ اس سورہ مبارکہ کے فوائد ہیں۔ آئیے عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واللیل کی تلاوت کرنی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور بالخصوص ایسے مریض کہ جن کا بخار اترتا ہی نہیں ہے، بخار سے ان کی جان نہیں چھوٹتی، پرانا بخار ہو جاتا ہے، بخار کسی اور شکل میں آ جاتا ہے، خدا نخواستہ وہ بخار ان کی ہڈیوں میں رچ بس جاتا ہے، تو میں ان کو تجویز کروں گا کہ آپ 41 مرتبہ سورہ واللیل کی تلاوت کریں عصر کی نماز کے بعد، اور چند دن تک آپ اس معمول کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی چند ہی دن میں آپ افاقہ محسوس کریں گے، اور یہ بخار جو ہے وہ آپ کے جسم سے نکل جائے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے گا اس سورہ مبارکہ کی برکت سے۔ تو ناظرین، اگر کوئی شخص گم ہو جائے یا کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، تو گم شدہ کی تلاش کے لیے آپ نے ہر کوشش کی، لیکن آپ اس کو بازیاب نہ کرا سکیں، گم شدہ چیز آپ کو نہ مل سکے، تو آپ ایسا کریں، سورہ واللیل کی 41 مرتبہ تلاوت کریں اور چند دن تک آپ اس معمول کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی جو شخص گم ہو چکا ہے یا کہیں بھاگ گیا ہے وہ واپس پلٹ کے آ جائے گا۔ جو چیز آپ کی گم ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہی آپ کو لوٹا دے گا، اگر اس کا آنا ممکن نہ ہوا تو اللہ کریم اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے، یہ ایک بہترین نسخہ ہے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے کہ جو بے روزگار ہیں، ان ہنرمند نوجوانوں کے لیے کہ جنہیں بے روزگاری کا سامنا ہے، اپنی ڈگریاں لے کر، اپنا ہنر اور کاریگری لے کر جب بھی کسی جگہ پہ ملازمت کے لیے جاتے ہیں، مایوسی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، آگے سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ان تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ نے آج مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ جو اوپر میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں روزگار کے حصول کے لیے، آپ اس کو چند دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی روزگار خود چل کے آپ کی دہلیز پہ آئے گا۔ اب آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اور ایسے ناظرین کہ بعض اوقات کسی وجہ سے ان کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، تو جن کے منہ میں چھالے ہوں، کھانا پینا دشوار ہو جائے، تو میں انہیں بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ سورہ والضحیٰ کا عمل آپ یاد رکھیں۔ آپ نے 27 مرتبہ سورہ والضحیٰ کو پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ، شکر وغیرہ پہ پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ میٹھی چیز کھا لینی ہے، اللہ تبارک و تعالی منہ کے چھالوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اللہ کریم آپ کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ الم نشرح کی تلاوت کرنی ہے،
71 مرتبہ، نماز تراویح کے بعد 71 مرتبہ علم نشرح کی جو سورہ مبارکہ ہے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انشراح صدر عطا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے گا، آپ کو دانائی اور حکمت ملے گی۔ اور ناظرین، بالخصوص وہ ناظرین کہ جن کا حافظہ بڑا کمزور ہے، نسیان کی مرض میں مبتلا ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں تو بھول جاتی ہے، کوئی بات یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کوئی کام کہا جاتا ہے تو اس تک پہنچنے سے پہلے بھول جاتے ہیں، میں ان ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 71 مرتبہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات کے صدقے آپ کی یہ تمام بیماریاں دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کو اطمینان قلب عطا فرمائے گا، ذہنی سکون عطا فرمائے گا۔ آپ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کبھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، کسی ان دیکھے خوف کا شکار نہیں ہوں گے، کوئی وسوسہ کبھی آپ پہ حاوی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ علم نشرح کو عشاء کی نماز کے بعد، نماز تراویح کے بعد 71 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔